لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اعلیٰ حضرت نے سنیے گا اعلیٰ حضرت نے الانو والعلام اس واقعے کو لکھا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیتک فی المہدی حضور میں نے آپ کو پنگوڑے میں دیکھا آپ بچپن کی حالت میں تھے وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِإِصْبَعِكَ حضور آپ کی انگلی مبارک جس طرف جاتی تھی چاند اسی طرف ہو جاتا تھا میرے آقا نے فرمایا چاچا تم نے صرف اتنا دیکھا میں پنگوڑے میں تھا بچپن کی حالت میں تھا میری انگلی جس طرف جاتی ہے چاند اسی طرف ہو جاتا ہے فرمایا چاچا بات صرف اتنی نہیں میری انگلی جس طرف جاتی ہے چاند اسی طرف ہو جاتا تھا آپ نے صرف یہ دیکھا بات صرف یہاں تک نہیں حضور نے فرمایا چاچا انی کنتو احدثہ ویحدثنی چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا میں چاند سے باتیں کرتا تھا میرے امام کہتے ہیں حضور چاند سے کیوں کھیلتے تھے میرے امام کہتے ہیں کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے ارے یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا ارے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا لوگ کہتے ہیں حضور نور نہیں ہم حضور کو نور نہیں مانتے میرے امام کا عقیدہ دیکھو میرے امام کہتے ہیں تم حضور کی بات کرتے ہو اصل میں بات یہ ہے جتھے ورک قرآن دے پھول سرے تیری شان جہاں نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشق کا اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دینے ایہو شور ڈٹھا کوئی اللہ والیاں گل مکا چھڑی تو سہور ڈٹھا سہور اللہ والیاں گل مکا چھڑی تو سہور ڈٹھا سا ہاں ہمارے نبی تو نور ہیں ہی میرے امام کا عقیدہ سنو میرے امام کیا کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر کسی نور کا ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور
جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام سن کے مزہ آیا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ میرے امام کا کلام تھا۔ سخن شاعری ہے شہریار اپنی جگہ، سخن شاعری ہے شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ اگر میں تشریح کرنا شروع کر دوں، الحمدللہ میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ میں جمعے میں، ہمارے وہاں بھائی یہاں موجود ہیں، تو میرا یہ اپنا انداز ہے کہ بیان کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں ایک نعت پڑھتا ہوں اور پھر جو ہے وہ میں اپنا آگے بیان شروع کرتا ہوں۔ اب ماشاءاللہ مجھے جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے ایک بات میں عرض کر کے جو ہے وہ آگے ہمارے امام صاحب بیان فرمائیں گے یا پھر ہمارے محترم جناب زہیب اشرفی صاحب اپنی حاضری پیش کریں گے۔ یہ جو ہے وہ عقیدے کے لحاظ سے آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جس طرح آج کل کا دور چل رہا ہے، تو کوئی رافضی، کوئی تفضیلی، کوئی خارجی، کوئی کس طرح، کوئی ناسبی اس طرح بن رہا ہے۔ جس نے اعلیٰ حضرت کا دامن تھاما وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے فکر رضا کو اپنایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کہ اعلیٰ حضرت کی ذات ایسی ذات ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ میں کہا کرتا ہوں کسی کا بیڑا غرق ہوا نبی سے جل کے، کسی کا بیڑا غرق ہوا صحابہ سے جل کے، کسی کا بیڑا غرق ہوا اولیاء سے جل کے، کسی کا بیڑا غرق ہوا اہل بیت سے جل کے، لیکن سنی تو مقدر والا بنا ان سب کو سلام۔ یہ ہمارا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، اعلیٰ حضرت کا دامن تھامے رکھیں۔ یہ نور کی بات، بشر کی بات، یہ تو الگ باتیں ہیں، یہ تو ہمارے دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ جھگڑے ہیں، لیکن جو ہمارے اہل سنت میں رہ کے آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ ہاں باقی حضور نور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مصور پاکستان نے کہا حضور تو حضور، تم حضور کے ذکر کی دلیل مانگتے ہو، میلاد کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے صحابہ نے میلاد منایا؟ مصور پاکستان نے کہا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ارے گر ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو کم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، ارے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ توحید کے ٹھیکیدار بنتے ہو کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں، مصور پاکستان کی بات تو مانو، اعلیٰ حضرت کی بات نہیں مانتے۔ مصور پاکستان نے کہا بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، ارے حضور نہ آتے توحید کا نام و نشان ہی نہیں۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اگر آسمان بھی اپنی جگہ قائم ہے تو محمد عربی کا اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، ہماری نسیں ہماری رگیں چل رہی ہیں تو یہ بھی محمد عربی کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدے پہ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر رضا پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں محترم جناب ہمارے برادر مکرم ہر دل عزیز شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، محترم جناب محمد زہیب اشرفی صاحب کو دعوت دوں گا اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر! اتنی دور سے تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ لاہور سے تشریف لائے ہیں، کیونکہ حضرت کی حاضری جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید عروج عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت پڑھتے ہیں اور بہت خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ اگر ان کو سننا ہے نا، ان کو پتہ چل جائے کہ کس جذبے سے آپ ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر!
اب کچھ سہارا ہوا، پتہ چلا کہ آپ ہمارے بھائی زہیب بشیر صاحب کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی اور آپ کے تمام دوست احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنی خوبصورت